إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں تریسٹھ سال کا عرصہ آپ کا گزرا ہے۔ آپ نے کو اللہ نے 63 سال عمر بخشی۔ بعض حدیث میں آپ کی عمر 60 سال کا بھی ذکر ہے، اور بعض حدیث میں 63 سال۔ محدثین کرام نے دونوں حدیث کو تطبیق دی ہے۔ جہاں 60 سال کا ذکر ہے، اہل عرب عموماً دہائیاں بیان کرتے تھے، اکائیوں کو چھوڑ دیتے، تو بعد میں 60 اور بعد میں 63، جس نے صرف دہائی کا ذکر کیا اس کو 60 سال بیان کیا، اور جس نے پوری عمر کا تذکرہ کیا اس نے 63 سال۔ 63 سال عمر کو دو حصوں میں تقسیم کر، ایک 40 سال عرصہ ہے، دوسرا 23 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سالہ آپ اللہ کے علم میں نبی لکھے ہوئے تھے، لیکن آپ پر ظاہر نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں۔ اس پر دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی ہوئی تھی، وہ گارے مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ گویا ختم نبوت کا عقیدہ اسی دن ہی حل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ گارے اور روح کے درمیان تھے، تو اللہ کے ہاں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آخری نبی۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے علم میں نبی تھے،
لیکن آپ کے علم میں یہ بات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی کہ میں اللہ کا بننے والا نبی ہوں۔ 40 سال آپ کی عمر پاک ایسی ہی گزری ہے، پریشان ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، اور حالات قوم کے دیکھ کے پریشان ہونا یہ فطری امر ہے۔ نبی علیہ السلام اس پر بہت روگ تھا، بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی، ان کی ضلالتیں، ان کی گمراہیاں، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی بدعات، ان کی خرافات اور ان کی واہیاتیہ بے حیائی اور دین سے، شریعت سے، غیرت سے، فطرت سے دوری، یہ نبی علیہ السلام دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے، اور اتنے پریشان کہ آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے، یعنی وہاں رہنا ہی پسند نہیں تھا، جہاں رات دن گناہ تھے، جہاں گناہ پہ سے بچنا مشکل ہو وہاں رہنا مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس علاقے، اس محلے اور گلی کو جہاں ایمان محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، غیرت محفوظ نہ ہو۔ یہ ہمارے ماحول پاکیزہ دینا اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، یہ لازم ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پاکیزہ ماحول دیکھے نہیں جائیں، اولاد کو مسجد سے، دین سے دور رہائش لے کے دیکھے جائیں گے تو آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، اور جس کی نسل اجڑ گئی سمجھو کہ اس کی آخرت برباد۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے اپنی اولاد کو اٹھایا اور کس آگے جنگل میں بٹھایا تھا، کس بنیاد پر، کس وجہ تھا؟ تو وہ جنگل جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا فرمایا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو، اس ارادے اور نیت سے کہ یہاں تیرا گھر بنے گا اور یہ میری اولاد اس کو آباد کر کے نماز پڑھے۔ یہ ماحول مہیا کرنا ہماری ذمہ داری۔ نبی علیہ السلام سفر کے اندر ایک رات بھی نہیں گزارتے تھے، جب سفر میں ہوتے خیمے لگاتے تو آپ فرماتے کہ سب سے پہلے خیمہ مسجد کا ہونا چاہیے، بعد میں اپنی رہائش کے لیے خیمے لگانا، تاکہ جہاں مسلمان بسیں وہاں سب سے پہلے مسجد ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ پہ لازم ہے اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کتنی نمازیں برباد ہوتی ہے مساجد کے دور ہونے کی وجہ سے۔ اپنے گھر کو مسجد بنا کے بیٹھ جانا اور دل کو تسلی دے لینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے اپنی اولاد کے لیے، اور بہت بڑا کمپرومائز ہے جو آپ اپنے ایمان کے ساتھ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماحول پاکیزہ ہو۔ نبی علیہ السلام اس ماحول سے تنگ آ گئے تھے، پریشان تھے، جو مکے میں ماحول تھا چھوڑ جاتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سن لے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جب بندے قبرستان کے پاس سے گزریں گے تو لوگ کہیں گے کاش ہم قبر میں ہوتے اور زندہ نہ ہوتے۔ اتنے فتنے آ جائیں گے، اور اس وقت تمہارے لیے ایک ہی چیز محبوب ہوگی کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں، بکریاں چرائیں، لیکن اس فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو لہذا اس ماحول کو غنیمت جانے اور پاکیزہ رکھیں، اپنی رہائش کو چیک کریں کہ مسجد سے کتنی دور ہے، جتنا قریب ہو سکتے ہیں اتنا قریب رہے، کیونکہ مسجد کے ماحول سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بھی رحمت اور برکات کا نزول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس ماحول سے، اس قوم سے، اس گمراہی سے تنگ آ جاتے اور چلے جاتے غار ہرا میں چلے جاتے، الگ تھلگ رہتے، عبادت، اللہ کی عبادت مصروف رہتے، اور تڑپتے تھے کہ اس قوم کا کیا بنے۔ یہ آپ کی 40 سالہ زندگی ہے، جس میں بچپنا بھی ہے اور لڑکپن بھی ہے اور جوانی بھی، لیکن اتنے گندے ماحول میں اور اتنے برے ماحول میں، جس ماحول کا قرآن کے الفاظ میں اللہ نے بڑے پیارے الفاظ میں اور بڑے جچے تولے الفاظ میں اور بڑے پیارے انداز میں ایک جملے میں پورے ماحول کا نقشہ کھینچ دیا، صرف ایک جملہ ہے۔
قرآن کی فصاحت پر، قرآن کی بلاغت پر بندہ حیران ہو جاتا کہ صرف ایک جملہ ہے، پورے عرب کا نقشہ اور ماحول ہے اس میں، اس جملے پر پوری کتاب لکھ مارے، تب بھی اس جملے کی تفسیر کا حق ادا نہیں۔ قرآن پاک کا وہ جملہ سنیں اور اس کی تفسیر پر پھر بے شک ساری رات لگے رہے، سوچتے رہے کہ کیا کیا گمراہی تھی، کیا کیا شرک تھا، کیا کیا وہ حالا ماحول تھا۔ قرآن نے صرف ایک جملہ بیان کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ جملہ ہے آخر پہ کہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے جہاں ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اب کھلی گمراہی کیا ہے؟ اس پر کتابیں موجود ہیں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، غیرت میں، عزت میں، نکاح میں، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، کوئی چیز محفوظ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں غار حرا تشریف لے جاتے۔ یہ 40 سال آپ کی زندگی ہے، اس برے ماحول میں اپنے آپ کو کتنا پاک رکھا ہے کہ 40 سالوں میں ایک بھی گناہ نہیں ہوا۔ ہم ایک دن بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو اپنی سیرت کا ایک دن اپنے قوم کے، اپنے گھر کے، اپنے ماحول میں، اپنی جماعت میں، اپنی مسجد میں پیش کر سکے کہ آج کے دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کی پاکیزگی پر، طہارت پر، عصمت پر جتنا غور کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ جو سنتے ہیں، سن کے پھر قریب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ کہ جو سنا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ وصف تھا، یہ شان تھی کہ جو کچھ سنتا تھا آپ کے پاس آتا اور محبت بڑھتی۔ کیوں؟ جو سن کے آتا تھا محمد مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے تھے، پھر اس کی محبت بڑھتی، عقیدت بڑھتی۔ ایسے ہی نہیں صحابہ کرام نے آپ کے تھوک مبارک کو بھی چاٹا، ایسے ہی نہیں تھوک مبارک کو اپنے چہروں پہ ملا۔ یہ چہروں پہ ملوانا، یہ وہ پاکیزگی ہے، یہ وہ طہارت ہے کہ قریب ہو کے سوائے خوبیوں کے، اوصاف کے، اچھی خصائل کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام تھوک مبارک زبان پاک سے نکالتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ ملتے۔ تھوک مبارک صحابہ نے گرنے نہیں دیا، حضور کا زمین پہ نہیں آنے دیا، تھوک چہروں پہ ملتے۔ صحیح بخاری کی حدیث، چہروں پہ ملتے۔ اور اس پر ایک بات بھی سن لے جو محدثین کرام نے لکھی، نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو، آپ کے لعاب پاک کا ذکر ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کھانے کی محفل لگی ہو یا کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کھانے وانے کی محفل لگی ہو، کوئی بچہ یا کوئی بندہ کوئی ایسی بلغم کی یا بول و براز کی یا کوئی ایسی بات کرے تھوک کی، تو بندہ کہتا ہے یار رہنے دے، روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کوئی گھر کھا رہے ہیں اور آپ کیسی باتیں کرتے؟ یعنی بندے کو کراہت محسوس ہوتی۔ لکھا ہے محدثین کرام نے، حضور کے تھوک مبارک کا ذکر ہو اور محفل میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اور وہ حضور کی حدیث تھوک مبارک والی سن کے اس کے دل میں کراہت آ جائے، اسی وقت بندہ مسلمان نہیں رہتا، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ حضور پاک کے تھوک مبارک کی یہ حالت، یہ عالم، یہ کیفیت، یہ ادب، یہ احترام، یہ اکرام، بتاؤ ان کی ذات کا درجہ کتنا بلند ہو، جن کے تھوک مبارک کی یہ حیثیت ہے کہ کراہت آ جائے دل میں کہ حضور کا تھوک صحابہ چہرے پہ ملتے تھے، بس بندے کے دل میں کراہت سی تھوڑی سی کفرات آئی نہیں، ایمان گیا حد۔
ایسے نہیں لوگ کہتے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی معاملہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرتا ہے تو کرنے دو۔ اتنا حساس مسئلہ ہے، صحابہ کرام اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کافر ایک حضور سے گفتگو کر رہا تھا، میں بھی گفتگو تھا، اس نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کو لگایا بات کرتے کرتے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو دھکا دے کے مارا پیچھے، فرمایا پیچھے کر اپنا بازو، تو رسول اللہ کو ہاتھ لگاتا ہے، حضور کی داڑھی مبارک کو تو ہاتھ لگا رہا ہے۔ صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور کو بلاتے ہوئے یا محمد نہیں کہا۔ ہمارا تو یہ اللہ کی کوئی پھٹکار پر جناب کی طرف سے پھٹکار ہے ہمارے معاشرے پر کہ ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کا ہم شکار ہیں، اور ہم نے مذہب اور مسلک اور منہج بنا لی ہے۔ ایک کہتا ہے ہم یا محمد کہنا نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے کہنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس پر ہم مذہبی طور پر مسلکی طور پر تقسیم ہو گئے، وگرنہ صحابہ کرام حضور کو یا محمد کسی صحابی نے نہیں کہا اور نہ کہنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی حضور کو مخاطب کرتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہتے تھے، یا محمد کبھی صحابہ نے نہیں کہا۔ سارا اسلام، ساری دین شریعت پڑھ لیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یعنی الفاظ کا بھی استعمال حضور کے لیے چناؤ ادب احترام کا تقاضا ہے۔ یہاں بہت حساس نہ ہوئی، نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ جب لوگ آپ کو مخاطب کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قرآن میں آتا ہے نا، رائنا کہتا، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات ذرا سنی۔ تو کافروں نے کیا کہا؟ رائنا کو تھوڑا سا مروڑنے کی کوشش کی، رائنا کہا۔ رائی اگر عین کے آگے یا آ جائے تو یہ ہمارا چرواہا بن جاتا، رائی چرواہے کو کہتے۔ تو انہوں نے مروڑنے کی کوشش کی کافروں نے کہ ہم بجائے رائی نہ کہنے کے رائی نہ کہیں گے، تاکہ حضور کو ہم مخاطب کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہمارے چرواہے نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا ہے، ایماندارو ایمان والو آج کے بعد رائے نہ نہیں کہنا، کہیں شبے میں بھی محمد مصطفیٰ کی توہین نہ ہو جائے۔ رائے نہ نہیں کہنا، آپ انظر حالا یا رسول اللہ انظرنا واسمع، یا اللہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ اللہ نے متبادل الفاظ دیے کہ پیغمبر کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولنا، اگر تم بولو گے تو ایمان برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ عزت احترام مقام کا یہ تقاضا ہے۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہلکا سمجھے، معمولی جانے۔ نبی علیہ السلام اس لیے قرآن پاک میں، اور یہ بہت بڑی ایک تحریک بھی ہے ہمارے ملک، قرآن پاک کے کئی تراجم ہیں ہمارے ملک، اس میں ایک ترجمہ ہے کنز الایمان کے نام سے، جو مولانا عامر رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کنز الایمان۔ بڑا وہ برصغیر پاک و ہند میں وہ مقبول ہوا، سعودی عرب میں بھی وہ گیا ترجمہ، لیکن وہاں جا کے پابندی لگ، یہ ترجمہ جو ہے عرب میں نہیں آنا چاہیے، بین ہوا وہ ترجمہ۔ ماٹو کیا تھا کہ مولانا عامر رضا خان صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ادب رسول کا خیال رکھا، باقی جتنے بھی مترجمین ہیں انہیں ادب کا خیال نہیں رکھا، محاورہ ترجمہ کر دیا ہے یا لغوی معنی کر دیا ہے یا لفظی معنی کر دیا ہے، لیکن نہیں خیال رکھا کس بات کا؟ ادب کا۔ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوا،
حضرت احمد رضا خان صاحب چونکہ محبت رسول میں مستغرق تھے، بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے حضور سے پیار کرنے والے تھے، انہوں نے ادب میں ڈوب کے ترجمہ کیا ہے اور ادب احترام کے تابع کیا ہے، اور الفاظ کا چناؤ دے انہوں نے کئی الفاظ قرآن پاک میں ایسے ترجمے میں لے آئے جس سے ظہری ادب محسوس ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے جہاں بھی انت یا کا کی ضمیر استعمال ہو، حضور کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے جب کہا انت اور یا کا کی ضمیر ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ کا جو آخر پہ کا آ رہا ہے، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو کا انا اعطیناک، اس سے مراد رسول اللہ، یا جہاں انت ہے اس سے مراد رسول اللہ۔ اب انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ انت اور کا کیا معنی کیا ہے؟ تو ترجمہ کیا۔ اب آپ بتائیں، تو ادب ہے، اردو ادب کے مطابق ہے، اردو ادب میں تو بڑے کو کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا، ہم تو اس کو توہین سمجھتے ہیں، تنقید سمجھتے ہیں، تو پھر کہاں ہے ادب؟ اور آل الحدیث کے سرخیل مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اصل البیان ترجمہ کیا ہے، سارا قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیں، جہاں بھی کا اور انت آئے گا وہاں معنی حضرت شیخ آپ کریں، رسول اللہ کے لیے لفظ کیا استعمال کریں گے؟ آپ۔ یہ عادت، یہ احترام کا تقاضا ہے الفاظ کے چناؤ کے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام ایک اور المثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا، نبی علیہ السلام فلاں کے حق میں دعا کی، فلاں کے خلاف حضور نے بد دعا کی، ہم یہ عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور سارے گروہوں نے یہی الفاظ استعمال کی، بد دعا، حضور نے بد دعا کی، حضور نے دعا کی، فلاں کے حق میں حضور نے دعا کی، فلاں کے حق میں حضور نے بد دعا کی۔ سارا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بد دعا کا لفظ رسول اللہ کے لیے نہ قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے، یہ معنی کیوں کیا؟ اور اللہ کے فضل ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، پاکستان میں سب سے پہلے یہ معنی میں نے بیان کیا، لوگوں کو سامنے علماء کرام سے پوچھا، پھر بیان کیا، محدثین کرام سے پوچھا، بیان کیا کہ یہ بد دعا کس لفظ کا معنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے جملے کے لیے لفظ بد جو ہے یہ استعمال کس لغت کس روشنی میں ہو رہا ہے؟ کون سا وہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی آپ بد دعا کریں؟ یہ حضور کے لیے کیوں بولا گیا؟ یاد رکھیے، حدیث میں جب آپ نے کسی کے خلاف دعا کی ہے تو کیا فرمایا؟ فدعا علیہ، رسول نے اس کے خلاف دعا کی، اس کے خلاف دعا کی، دعا کا لفظ حدیث میں ہے، کیونکہ پیغمبر کسی کے خلاف زبان کھولتے ہی نہیں جب تک وہ ان الفاظ کے لائق نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے دعا کر رکھی ہے کہ یا اللہ اگر بشری تقاضے کے مطابق میں کسی کے خلاف دعا کروں اور اس کا وہ مستحق نہ ہو تو میرے اس کے خلاف دعا کی ہوئی کو بھی اس کے لیے رحمت بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، یہاں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط، بہت احتیاط، اگر نہ ایمان برباد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ادب احترام اکرام سیکھیے، اور خاص کر اہل الحدیث کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کے ادب اور احترام کے لیے الفاظ کا چناؤ، ان کا استعمال انتہائی محتاط ہو۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گستاخ ہو جائیں، موحد ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بے ادب ہو جائیں، غیر مقلد ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حضور کے ادب و احترام و اکرام کو ہی نہ جانے اور نہ پہچانے۔
بشریت بیان کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حضور کے شان اور مقام کو نہ سمجھیں۔ آپ کی بشریت حق ہے، یہ شان ہے۔ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا یہ آپ کی شان ہے۔ آپ کا مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک نہ ہونا یہ آپ کی شان میں ایسے الفاظ کا چناؤ ہو کہ دنیا پکار اٹھے کہ پیغمبر کا ادب احترام اکرام یہی ہے۔ 40 سالہ عرصہ اتنا پاکیزہ ہے حضور کا، اتنا پاکیزہ ہے۔ دیکھیے نا آپ نبی علیہ السلام کہ لعاب کا ذکر ہو رہا ہے، حضور نے لعاب پھینکا، حضور نے اپنا لعاب پھینکا، تو کیا پھینکنے کے بجائے کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا؟ یعنی ہم نے چناؤ کرنا ہے نا، رسول اللہ کے لیے ہے نا، تو ہم ایسا لفظ کیوں استعمال کریں؟ سوچیں تو صحیح آپ کتنے بلندی پر ہیں اور کتنی شان ہے آپ کا اور کتنا مقام ہے آپ کا اور کتنا درجہ ہے آپ۔ صحابہ کرام تھے حضور، بخاری کی حدیث ہے، پتہ نہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ادب احترام پر آج تک غور کیوں نہیں کیا، اس انداز سے اور اس لہجے سے اور اس موضوع کے حوالے سے۔ یہ آپ پہ بہت لازم احتیاط کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 بار نام لیں، 1000 بار سنیں، 1000 بار لکھیں، کبھی آگے قلم نہ چلے جب تک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا۔ ہمارے علماء تو اس قدر محتاط تھے کہ سواد بھی نہیں لکھتے، حضور کا نام لکھتے نا اوپر سواد لکھتے۔ ہمارے علماء کا یہ شیوہ نہیں رہا۔ پڑھیے صحیح البخاری، جتنی مرتبہ حضور کا نام آیا ہے اتنے مرتبہ امام بخاری نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ پڑھیں حدیث کی کتابیں، یہی تو طرح امتیاز رہا ہے ہمارا کہ سب سے زیادہ درود لکھنے اور پڑھنے والے قیامت والے دن ہم ہوں گے۔ اور آج حدیث کے بارے میں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم دواتے ہوں گے اور سب سے زیادہ رسول اللہ پر حدیث درود لکھنے والے یہی لوگ ہوں۔ تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ اور اپنا مذہب اور عقیدہ بنا لے۔ انتہائی احتیاط ہو، انتہائی احتیاط ہو۔ حضور کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا نبی علیہ السلام حج کا موقع ہے، میدان منا ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس دن بال منڈوا، حاجی الگ کرواتے ہیں، بال منڈواتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے بال منڈوانے کی باری آئی، ارادہ ہوا، حضور بار تشریف لائے، تو جہاں حضور نے بیٹھ کے بالوں کو کٹوانا تھا، منڈوانا تھا، الگ پاک کروانا تھا، وہاں صحابہ کا جم ڈالا، پہلے ہی پہنچ گئے صحابہ۔ نبی علیہ السلام آیا، بھائی تو آپ کیوں آئے؟ بال تو میں منڈوا رہا ہوں، میں نے منڈوانے، آپ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رات کو تہیہ کر لیا تھا کہ پیغمبر کا کوئی بال زمین پہ نہیں گرنے تھے۔ بخاری کی حدیث، رسول اللہ کے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دینا بھائی ہم۔ اب صحابہ اکٹھے آس پاس کھڑے، بس اس طرح حلاق جو ہے، حجام جو ہے وہ بال مونڈتا ہے، آگے کھڑے ہیں صحابہ کہ کوئی بال زمین پہ نہ گر۔ یہ ادب احترام ہمیں کون سکھائے؟ ہم تو بہت زیادہ میرا روی کا شکار ہے، اپنے گریبانوں میں جا کے۔ ہمارے مسلک میں یہ بات سن لے تھوڑی سی، ہمارے مسلک میں ننگے سر نماز ہو جاتی۔ یہ ٹھیک ہے نا، آپ نے سنا ہوا ہے مسئلہ کہ ننگے سر نماز ہو جاتی، ہمارا مسلک۔ لیکن ننگے سر ہر وقت رہنا یہ ہمارا مسلک نہیں، معذرت کے ساتھ یہ ہمارا مسلک نہیں۔ پگڑی ٹوپی رومال کا سر پہ رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ ہی الگ ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، بلا شک و شبہ ہو جاتی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ننگے سر ہر وقت رہنا یہ رسول اللہ کی عادت نہیں تھی۔
آپ کی عادت کو بھی اپنائیں، یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، عادات کو بھی اپنائیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے آس پاس کھڑے، اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی، ذرا وہ سن لیں پھر آگے بڑھ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ روایتی گفتگو ہو جائے اور آپ سن کے اور چلے جائیں، اور وقت آپ کا عبادت میں تو گزر رہا ہے، لیکن کچھ پلے باندھ کے بھی جائے، کوئی تربیت لے کے جائے۔ یہی معنی ہے کہ ہمارے جلسے دروس جو ہے وہ روحانی طور پر کھوکھلے ہو گئے، سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں اور پلے باندھنے کی کوشش کیا کریں، اور جو بیان ہو جائے کم از کم اس کی مخالفت تو آئندہ نہ ہو۔ مثلا ایک مسئلہ بیان یہاں ہوتا ہے، آپ نے سن لیا، اس کے بعد یہ ذہن میں رکھنا کہ بیان تو ہو گیا لیکن عمل نہیں کرنا، یہ کیا معنی ہو؟ یہ صحابہ کرام کے دور میں تصور نہیں تھا جو آج ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جلسہ سننا ہے، پروگرام سننا ہے، خطیب سننا ہے، اس کا انداز دیکھنا ہے، لیکن عمل اپنی مرضی سے، حالت وہی، کیفیت وہی، بدل نہیں ہے۔ یہ ماحول صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ صحابہ جو سنتے تھے اس پہ عمل شروع ہے، وہ آگاہی کے لیے آتے تھے کہ جو سنیں گے عمل کرے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ درس سننا ہے، بس درس ہے، بس ٹھیک ہے، سنیں گے اور گھر چلے جائیں، الا من رحم ربی، کوئی ایسا جس پر اللہ رحم کرے۔ اس ذوق کو، اس روش کو، اپنے انداز کو ذرا بدلنے کی کوشش کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے، جب مسواک توڑنے کے لیے وہ درخت پہ چڑھے تو ہوا کا جھولا ہے، تو ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، اور پنڈلیاں باریک تھی، انتہائی باریک تھی۔ صحابہ کرام نے وہ پنڈلیاں دیکھی تو ہنس پڑے کہ وہ عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھو، وہ یار آج دیکھی ہے، کپڑا ہٹا ہے تو دیکھیے اتنی پنڈلیاں، ہنسے۔ نبی علیہ السلام ہنستے کیوں؟ یا رسول اللہ وہ دیکھو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں۔ فرمایا آج ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہو نا، قیامت والے دن دیکھنا جب عبداللہ کی پنڈلیوں کو تولا جائے، اس دن دیکھنا، آج تم ہنس رہے ہو، اس دن دیکھنا۔ یا رسول اللہ اس دن کیا وزن ہوگا پنڈلیوں کا؟ فرمایا یہ پنڈلیاں جب ترازو میں رکھی جائیں گی نا، ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو۔ اور اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ پنڈلیاں تو باریک تھیں اور پتلی تھی، ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ظاہری طور پر۔ کیا وجہ ہے؟ یہ پنڈلیوں کو رتبہ کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ خاصہ تھا کہ حضور جب چلتے تھے نا تو یہ پیچھے ہوتے تھے، لوٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور کا لوٹا مبارک، پانی مبارک نال ساتھ ساتھ لے جاتے تھے، جہاں حضور کو حاجت ہوتی وہ لوٹا ان سے لے لیتے، اور حاجت کے بعد پھر ان کو لوٹا پکڑا دیتے، لوٹا ان کے پاس ہوتا تھا۔ حضور کا جوتا مبارک بھی یہی سنبھالتے تھے، اٹھاتے تھے۔ صاحب النعلین انہیں کہا جاتا ہے، جوتے اٹھانے والے۔ ان کی یہ عادت ہے، یہ حضور کے پیچھے جا رہے ہیں اور حضور آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی پیچھے چلتے ہوئے نا، یہ پنڈلیوں سے، پیروں سے اپنی چال ایسی بناتے جیسے حضور کی ہے، تاکہ چال میں بھی میں حضور سے مشابہت رکھ لوں۔ اس پنڈلیوں کو ایسے حرکت دیتے جیسے حضور اٹھاتے۔ اللہ نے صرف عادت میں سپروی کرنے کی وجہ سے اللہ نے احد پہاڑ سے ان کو وزن زیادہ عطا کرے۔ وہ عادت میں حضور علیہ السلام کی پیروی ہے۔ پگڑی رکھنا حضور کی عادت، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا سفر میں، حضر میں، مسجد میں، بازار میں، یہ حضور کی عادات میں سے۔ عادات کو بھی اپنائیں۔ یا تو بتلائیں نا کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے اور یہ حصہ واجب العمل ہے۔ جب سب کچھ ہی، پورا وجود ہی واجب العمل ہے، پھر عادات بھی حضور کی ہمارے لیے حجت۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں،
شوربہ ہے، گوشت پکا ہوا تھا، شوربہ زیادہ تھا، کدو کے ٹکڑے اس میں ڈالے گئے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ دیکھا حضور کو وہ شوربے میں اپنا ہاتھ انگلیاں مبارک ڈبو کے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ ناپسند سبزی کدو کی تھی، لیکن جب سے میں نے رسول اللہ کو کدو کھاتے دیکھا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیاری سبزی یہی لگتی ہے۔ عادت کو بنا ہے، کدو کو پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے علماء سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھ لیں، کدو کو شریف کہتے تھے، کدو شریف۔ کون تھے یہ؟ اہل حدیث تھے، کدو کو شریف کہتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کدو شریف کہتے ہیں، فرمان لوگ شہروں کو شریف کہہ رہے ہیں، میں اس سبزی کو شریف کیوں نہ کہوں جس کو محمد مصطفیٰ نے پسند کیا۔ یہ انداز تھا، یہ ہمارے اسلاف کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہے لہذا ہم جو مرضی استعمال الفاظ کریں، توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے جس طرح مرضی استعمال کر نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پڑھ لیجئے صحیح البخاری، صحابہ اکرام حضور کے سامنے جب خطبے کے لیے بیٹھتے تھے ایسے محسوس ہوتا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اس طرح سر ہوگا تو پرندے اڑ جائیں گے، ایسے بیٹھتے ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ گوڑا کوئی پکڑ لیتا، کوئی ٹیک لگا لیتا، کوئی ادھر بیٹھتا، کوئی ادھر بیٹھتا۔ اور جب حضور کی حدیث کی بھی محفل ہو یہی انداز ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے منہ تو اپنے ہیں لیکن الفاظ تو رسول اللہ کے ہوں گے نا، الفاظ تو رسول اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب نماز پڑھاتے فوری اندر اجرے میں چلے جاتے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن مبارک لوگوں نے مسئلہ مسائل پوچھنا ہوتا ہے اور آپ فوری اندر چلے جاتے ہیں، فرمایا اندر حضور سے ملاقات ہو جاتی۔ آج کل کوئی ہوتا تو کہتا با اندر ہو سکتا ہے حضور تشریف لاتے ہو، لیکن ایمان پختہ تھا، عقیدہ پختہ۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک اندر اجرے میں رسول اللہ کیسے؟ فرما اندر جا کے حدیث پڑھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اللہ سے ملاقات ہو رہی۔ اور یہ جھوٹ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ سن لے، یہ جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پانی اس نے پیا، جو بچا آپ نے پی لیا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث جھوٹ بھی ہے۔ اس ارادے اور نیت سے پڑھا کرے، کبھی یہی الفاظ ہمارے رسول نے پڑھے ہوں، اس برکت سے پڑھے، اس خیال سے پڑھے، کبھی یہی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہوں گے، آج وہی الفاظ بعین ہی میری زبان سے نکل رہے ہیں، ایسے سمجھو جیسے میں مصطفیٰ کا جھوٹ پی رہا ہوں۔ ایسی حکمت ہو، ایسا پیار ہو۔ جب تک یہ عقیدت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو حدیث کی اہمیت اور اطاعت کی اہمیت اور اتباع کی حیثیت سمجھ ہی نہیں آئی۔ پہلے پیار ہے، پھر ادب ہے، ادب کے بعد اطاعت۔ جس اطاعت میں جس اتباع میں ادب نہیں ہے وہ کوئی اتباع نہیں ہے۔ اتباع ضروری ہے لیکن ادب کے بعد، ہاں ادب احترام نہ ہو اتباع رسول اللہ کی کیسے ہو؟ پہلے ادب، پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد محبت ہے، محبت کے بعد ادب ہے، ادب کے بعد اتباع ہے۔ اتباع کا چوتھا نمبر ہے، پہلے رسول اللہ پر ایمان، اللہ کے فضل سے ہم لا چکے، دوسری محبت، تیسرا ادب، پھر اتباع۔ اتباع کرے لیکن ادب سیکھے، ادب احترام اکرام سیکھے۔ دیکھنا ذرا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں جھگڑا، آپس میں اختلاف۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگا ہے عمر کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، میری طرف سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا معاف نہیں کروں گا۔ آپ اکثر غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معاف کر دیں، آج معافی نہیں ملے گی۔ یہ صدیق اور عمر کی آپس کی بات، اور یہ بھی ذہن میں رکھ،
جب صدیق اور عمر کی آپس کی بات ہو، صحابہ کی آپس کی بات ہو، جھگڑے آپس کے ہوں، اختلافات آپس کے ہوں، مشاجرے آپس کے ہوں، ہمارا کام اولاد کی عزیز، ہم ان کے روحانی اولاد ہیں، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے. اور یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اور ذہن میں بٹھا کہ ہم نے سیدنا علی اور امیر معاویہ کی لڑائی میں نہیں پڑھنا، ہم نے دونوں کا ادب احترام کرنا ہے، ہمارے روحانی باپ. یہ ذہن میں بٹھا، اور یہ بھی بات رکھ لے کہ جب دونوں کو آپس میں اختلاف تھا، کس کا؟ سیدنا علی اور امیر معاویہ کا. اس وقت حق پر سیدنا علی تھے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. موقف میں حق علی کے ساتھ تھا، لیکن امیر معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اکارہ ثواب دے گا، کیونکہ حدیث ہے کہ جب مجتہد کی کوئی بات درست ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے. اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے اللہ اکارہ ثواب دیتا ہے. امیر معاویہ کا اپنا موقف تھا، سیدنا علی کا اپنا موقف تھا. دونوں کے موقف جو ہے ویسے اجر و ثواب ہے. حق پر سیدنا علی تھے، حق موقف سیدنا علی کا تھا. ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، ان کے لیے اکارہ ثواب ہے. لیکن ہم کسی کے اختلاف مشاجرے میں پارٹی بازی نہیں کرتے، اس لیے کہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے صحابہ کرام کے بارے ہمارا ایمان. ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کی توہین کریں اور دوسرے کا ادب کریں. یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے. اس عقیدے پر آپ اپنے دل دماغ کو صاف کر. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آج کل میڈیا پر مرزا انجینئر کو سنا ہوا ہے، مرزا محمد علی انجینئر ہے، اور اس قسم کے مولوی ساق جھال والے کا ہے. یہ 2-3 بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں زہر اگلا. اور 2-4 دن پہلے مفتی منیب الرحمان جو پہلے رویت الہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی زہر اگل دیا. ان کا بھی کلپ آج کل چل رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کا جو نعرہ لگا ہے یہ غلط ہے. کسی نعرہ لگا دیا جلسے میں سیاست امیر معاویہ، تو اس نے کہا کہ ہم اس بندے سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کا نعرہ لگا رہا. یاد رکھیں ہمارے صحابہ ہمارا ایمان ہے. کسی ایک کے بارے میں دل میں بوجھ رکھنا حرام ہے. یہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو. کس کا؟ سیدنا ابو بکر و عمر کا. اور اگلی بات سن لے، 2 نبیوں کا بھی آپس میں جھگڑا ہوا اور قرآن میں ہے. ہارون علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام. تو غصے میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور کھینچا تھا اور فرمایا تھا حضرت ہارون نے، میری داڑھی کو میرے بھائی چھوڑ دے، میری بات تو سن لے. اب کیا خیال ہے حضرت ہارون کے ساتھ دشمنی رکھی جائے؟ دونوں نبیوں کا، دونوں بھائیوں کا، سگ حقیقی بھائی بھی ہے، نبی بھی ہے، دونوں کا جھگڑا بھی ہے، اختلاف بھی ہے. قرآن میں ہے. ہمارے لیے موسیٰ بھی ایمان ہے، ہمارے لیے ہارون علیہ السلام بھی ایمان ہے. وہ واقعہ کے طور پہ جھگڑا ہوا ہے، موجود ہے قرآن میں، لیکن ہماری ایمان محبت دونوں سے ہوگی. دونوں نبی ہے. صدیق بھی صحابی ہے، امیر سیدنا امیر عمر بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے. شان میں حضرت امیر معاویہ جیسے 10 صحابہ ہوں تب بھی علی کو شان کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن جہاں صحابی ہے، صحابی کا رتبہ کیا ہے؟ عام انسان جو ہے، عام مومن جو ہے، وہ کروڑوں لاکھوں اربوں مسلمان پیدا ہو جائے، ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. امیر معاویہ اس لیے عظیم ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، خال المومنین ہے، وہ مومنوں کے سردار ہیں. سیدنا امیر معاویہ صحابی ہے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن علی کی تو علی ہے، علی کی شان تو علی ہے، ان کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن بغض کسی ایک صحابی سے رکھنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے. صدیق و عمر کا آپس میں اختلاف ہوا. سیدنا صدیق نے فرمایا عمر معاف کر دے، فرمایا معاف نہیں کر، نہیں معاف کرنا، نہیں کرنا. سیدنا صدیق نے فرمایا میں حضور کو جا کے بتاؤں گا. فرمایا جاؤ بتا دو، لگانی ہے شکایت لگا دو. بندہ غصے میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے. آ گئے بھائی سیدنا ابو بکر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھگڑا ہوا سیدنا عمر سے، میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا، لیٹا، غصہ ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا اے عمر، کس کو معاف نہیں کیا؟ جس کا حضور احترام کرتے. لیکن شکایت لگ گئی. سیدنا عمر جلدی اٹھے،
سیدہ صدیق کے گھر پوچھا ابو بکر، فرمایا نہیں ہے. کہنے لگے پھر شکایت لگ گئی ہے. جو حضور کے پاس گئے چلے گئے، شکایت لگ گئی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ یہ ہوا، آج مجھے عمر نے معاف نہیں کیا، میں جھگڑا ہو گیا تھا، معذرت کی، معاف نہیں کیا. فرمایا آنے دو عمر کو. پھر حضور علیہ السلام محفل میں بیٹھے، سیدنا عمر جا رہے ہیں پیچھے سے. جو ہی دیکھا صحیح کو آتے ہوئے سیدنا صدیق پیچھے بیٹھے. اب حضور کے پاس آنا ہے. ہمیں اہل حدیث ہے نا، اس لیے کچھ ہمارے لیے کچھ عجوبے بھی ہیں. ان عجوبوں کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے، سیدنا عمر ادھر سے آ رہے. سیدنا عمر کو آتے دیکھ کے حضور کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. شکایت لگی ہوئی تھی، سرخ ہو رہا ہے چہرہ. سیدنا ابو بکر گھٹنوں کے بل جہاں بیٹھے تھے وہاں سے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مصطفیٰ کے پاس آئے. گھٹنوں کے بل. بخاری میں حدیث ہے. کس کے پاس آ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس. کیسے چل کے آئے؟ گھٹنوں کے بل. گھٹنوں کے بل چل کے آگے ہوئے. اگر ادھر سے آتے وہاں سے اٹھتے، حضور علیہ السلام یہاں بیٹھے، حضور سے آگے ایسے کراس کرتے، کراس کر کے پھر ایسے آتے، حضور سے آگے جائیں نہیں، گھٹنوں کے بل یہیں سے. پھر گھٹنوں کے بل چل کے حضور کے پاس. یہ سیکھے ادب، احترام، اکرام سیکھے. فرمایا یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہیں کہنا، غلطی میری تھی، چلو کوئی بات نہیں، شکایت میں لگا دی، عمر آ رہا ہے اب کچھ نہ کہنا. فرمایا رک جا، شکایت لگا کے اور اب کہتے ہو کچھ نہیں کہنا، آنے دو عمر کو. عمر آئے، آپ سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا صدیق کی شان پر. اور آپ کے علم میں سیدنا صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا. لیکن امان کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کا آرام خراب نہیں ہوا، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا. اسی حالت میں ہم بیٹھے وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے ایمان کی، اسلام کی، مسلک کی، منہج کی، عقیدے کی. دین جہاں جاتا ہے جائے. ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنا خیر ہے نا. ہم اپنا کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے آپ اصلاح کر لی، ہم ٹھیک ہو گئے، لہذا دوسروں کی فکر نہیں. یاد رکھنا یہ دوسروں کی فکر جب تک نہیں لگے گی ایمان مکمل نہیں ہوتا. اپنی فکر صرف کرنی ہوتی تو صحابہ یہاں آ کے شہید نہ ہوتے. ہمارے لیے آئے، دوسروں کے لیے آئے. فرمایا صدیق کی شان میں خطبہ. فرمایا لوگو تم سارے مجھے جھٹلاتے تھے، پہلے دن سے صدیق مجھ پہ ایمان لایا تھا اور آج تم میری وجہ سے میرے ابو بکر کو معاف نہیں کرتے ہو. صحابہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد کسی صحابی نے کبھی صدیق کو ستایا نہیں، ایذا نہیں دی، پریشان نہیں کیا، اس لیے کہ مصطفیٰ فرما گئے. بس سب نے صدیق کے سامنے احترام کیا. 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور دنیا سے گئے، مسئلہ خلافت پہ اختلاف ہوا. سیدنا علی کیا فرماتے؟ ہم خلافت کے امیدوار نہیں تھے ابو بکر، لیکن جس مجلس میں، جس مشاورت میں آپ نے خلافت کے فیصلے کیے وہ ہمارا موجود نہ ہونا، یہ ہمیں باعث تکلیف ہے، دکھ ہوتا ہے. مثلا جماعت کا یہاں ہو اور جماعت کا جناب محدث، جماعت کا بزرگ، جماعت کا مفسر دنیا سے چلا جائے تو بندہ کہتا ہے نا یار اگر آپ نے کوئی نائب بنانا ہی تھا، کوئی اور لانا ہی تھا تو کم از کم میرا بھی قربانیاں تھی، خدمات تھیں، میرا تعلق تھا، میں اس مشاورت میں تو ہوتا. سیدنا علی اس وجہ سے غفا ہوئے. فرماتے ہیں ابو بکر مجھے ہونا چاہیے تھا نا محفل میں، مشاورت میں. فرمایا علی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ جھگڑا اختلاف کی صورت تھی اور آپ غم اور پریشانی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات، آپ کی میت مبارک، اب جسد پاک زمین موجود تھا، لہذا اس وقت یہ معاملہ پیش آ گیا. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ فوری فیصلہ ہونا چاہیے، انتظامی حکومت فوری سنبھالنا چاہیے، آپ کو نہ بلا. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اے علی مجھے تم اتنے پیارے ہو، مجھے اپنی اتنی اولاد بھی پیاری نہیں. بخاری میں
پھر سیدنا علی نے ہاتھ بڑھایا، صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ شکوہ ہوتا ہے، شکایات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا صحابہ کرام کا ادب و احترام، یہ حضور بال مڈوا رہے، صحابہ بالوں کو سنبھال رہے، پھر کہاں سنبھال کے رکھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب فوت ہونے لگے، موت زندگی کا حالت کیفیت میں تھے، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا وہ الماری کھولو، الماری کھولی، فرمایا اس میں ایک ڈبی چھوٹی سی ہے، وہ لے آؤ، وہ لے آئے، اس کو کھولا، فرمایا یہ ہیں حضور کے ناخن مبارک اور یہ ہیں حضور کے بال مبارک، میں نے سنبھال کے رکھے ہیں 50 سال۔ کون فرما رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے ناخن پا گئے، صحابہ نے ناخن حضور کے گرنے دے؟ نہیں، ناخن بھی سنبھال کے رکھے صحابہ۔ حضور کے ناخن، حضور کی چرپائی، حضور کی چادر، حضور کے جبہ، حضور کے نالین پاک، حضور کی دستار مبارک، سارے صحابہ نے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور کے بعد کسی کے آثار کو صحابہ نہیں لیتے تھے، نہ ابو بکر کے آثار کو سنبھالا، نہ سیدنا عمر کے آثار کو سنبھالا، نہ سیدنا علی کے، نہ سیدنا عثمان کے، کسی کے آثار کو نہیں لیا صحابہ نے، نہیں محفوظ کیا کہ یہ چرپائی علی کی ہے، یہ جناب فلاں کی ہے، یہ فلاں صحابی کی ہے، اس کو سنبھال لیں یاد رہے گی۔ نہیں، یہ خاصہ صرف رسول اللہ کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، تبرکات صرف رسول اللہ کے ہیں، بس۔ پانی انہی کا، جوٹھا انہی کا، بال انہی کے، ناخن انہی کے، لعاب مبارک انہی کا، پسینہ مبارک انہی کا۔ نبی علیہ السلام کے یہ ناخن ہے، یہ حضور کے بال مبارک۔ جب میں فوت ہو جاؤں، کون کہتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بھلا ایسے شخص کو برا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے شخص کی توہین کی جا سکتی ہے؟ یہ حضور کے بال ہے، یہ حضور کے ناخن ہے، یہ ناخن ہے حضور، یہ بال ہے حضور۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، جہاں حضور کا حجرہ ہے نا، قبر مبارک ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے، تو جس حصے میں حضور کی قبر مبارک سیدنا ابو بکر عمر کی قبر تھی، یہ تو وقف ہو گیا نا قبر کے لیے، حضور کے روضہ پاک کے لیے وقف ہو گیا۔ باقی جو حجرہ پاک تھا، یہ سیدنا امیر معاویہ نے خریدا، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فروخت کر دیا تھا، اپنی ملکیت تھی، اپنی زمین تھی، اس کو فروخت کیا اس گھر کو، اور جب فروخت کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ رکھ لیں، رہنا آپ نہیں اماں جی، اور جب آپ فوت ہو جائیں تو یہ پھر وقف ہوگا، میں اس لیے خریدا ہے کہ جب تک میری ماں رہے ثواب مجھے رہتے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ حضور کے ناخن اور بال مبارک ہے، ان کو رکھ لو۔ غلام کو فرما رہے جب میں فوت ہو جاؤں، میری قبر بن جائے اور میرے کفن پہنا دیا جائے، قبر بن دی جائے، مجھے قبر میں اتار دیا جائے، اور اس وقت میرے سینے پر یہ حضور کے ناخن اور بال رکھ دینا، مجھے یقین ہے کہ ان کی برکت سے اللہ مجھے غضاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ حضور کا ادب سیکھیے، احترام سیکھیے، ادب احترام اتنا ہو کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے چاچا ہیں، حضور کے چاچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے پوچھا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے؟ چاچا ہیں وہ حضور کے، تو چاچا عمر میں زیادہ تھے، فرمایا تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے؟ جواب سنیے عباس کا، اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کہتے ہیں احترام، اس کو کہتے ہیں اکرام۔ فرمایا عمر میری زیادہ ہے، شان میرے محمد کی زیادہ ہے، یعنی فرمایا میں بڑا ہوں، یہ نہیں سنا کہ میں بڑا ہوں، کہہ سکتے میں بڑا ہوں، نیت انما الاعمال بالنیات کا اصول موجود تھا، نیت کے مطابق یہی تھا کہ عمر میں بڑا ہوں، لیکن وضاحت و سرات یہاں معاملہ بلا اعلیٰ و حساس ہے، حضور کی شان کا، حضور کے مقام کا، حضور کے ادب احترام کا، اس کو ہم نے معمولی سمجھا۔ اتنی سزا اسلام میں کسی گناہ پر نہیں ہے جتنی توہین مصطفیٰ پر، اتنا نازک معاملہ کوئی بھی نہیں ہے جتنا حضور کی ذات کا نازک معاملہ۔ کتنے کتنے اختلافات جھگڑے ہوئے،
کبھی علماء نے کبھی عوام الناس اتنی قربانی دی ہے جتنی مرزائیوں کے خلاف دی ہے. کیوں آج بھی مومن تڑپ اٹھتا ہے جب مرزائیوں کے خبریں کوئی بات سنتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دل میں ادب و مصطفیٰ جو ہے اتنا راسخ ہو چکا ہے، بندہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار ہی. کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، عام بندوں نے غازی علم الدین کو پڑھ، عام بندے تھے جنہوں نے قربانیاں دی اور گستاخوں کو قتل کیا. اپنی تاریخ بھی سن لو، جب راجپال کی وہ کتاب چھپی تھی نا، رنگیلا رسول نعوذ باللہ، اس میں توہین کی گئی حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے توہین کی گئی. امی عائشہ کے حوالے سے رنگیلا رسول کتاب لکھنے والا وہ ہندو تھا، چھاپنے والا وہ راجپال تھا جس کا مکتبہ پریس وہاں لاہور میں تھی، اس کے خلاف احتجاج ہوا. اور وہ عام آدمی تھا، قوم کا بھی وہ مرزا علم الدین شہید تھا، وہ مرزائی تھا، عام آدمی تھا، داڑھی بھی نہیں تھی. علماء کا خطاب سن رہا تھا، کسی عالم نے کہہ دیا ذرا وہ دیکھو، بندوں نے ایسے اٹھایا چہرہ، وہ دیکھو، ہاں وہ دیکھو، سارے دیکھو، ادھر دیکھو، سارے ادھر دیکھنے لگے. باب کیا ہوگا؟ فرمایا وہ سیدہ ماں فاطمہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے لیے تم نہیں اٹھ سکتے. ایک تصور دیا، پس کھا گئی یہ بات غازی علم الدین. حالانکہ ماں فاطمہ کا یہاں آنا دیکھنا تو نہیں تھا، ایک تصور باتی پیش کیا، وہ دیکھو ماں فاطمہ دیکھ رہی ہے. سب بندوں نے دیکھا، فرمایا دیکھو، تصور کرو کہ ماں تمہیں دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کی توہین ہو رہی ہے اور تم نہیں اٹھ سکتے. غازی علم الدین نے وہ لیا، چاقو چھرا لیا، پہنچ گیا، قتل کر دیا اس راجپال کو جس نے وہ کتاب چھاپی تھی. لکھنے والا رائٹر نہیں تھا، وہ چھاپنے والا، وہ مارا گیا. اس کی کتاب رنگیلا رسول شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی، کتاب دی گئی. یہ وہ کتاب ہے، اس نے ہندو نے لکھی ہے، یہ چھپی ہے، یہ رنگیلا رسول. پھر اپنی تاریخ کو بھی ذرا ذہن میں بٹھا لیں. شیخ الاسلام نے وہ کتاب دیکھ کے پھر رات نہیں گزاری، آرام سے پھر نہیں سوئے، کتاب کو پڑھا، اسی دن کتاب کا جواب لکھا اور اسی دن پریس سے چھاپ کے اگلے دن کتاب مارکیٹ میں لائے مقدس رسول کے نام سے، رنگیلا رسول کے جواب میں مقدس رسول. رات بھر لکھتے رہے اور چھاپتے رہے اور اگلے دن جواب دے دیا. اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک اس کتاب کا جواب نہیں. یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ حرمت کا مسئلہ ہے، یہ شان کا مسئلہ ہے، یہ ادب احترام کا مسئلہ. یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور کوئی برداشت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا آپ کیوں ایسے کرتے ہیں جی، فرانس والوں نے توہین کر لی ہے، ان کی مصنوعات کا آپ بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں جناب؟ یہ بھائی یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. آپ ساتھ ساتھ پشتے اپنی دشمنی جنہوں لوگوں سے قائم رکھتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس خاندان نے یہ کیا تھا. تم وہ بستیاں چھوڑ دیتے ہو اپنی ذات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول اللہ کی عزت کے بعد جب رسول اللہ کی وہ توہین کرتے ہیں تم کہتے ہو جی بائیکاٹ کیوں کرتے ہو؟ بھائی رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، برداشت ہی نہیں ہوتا. جب کا بات ایک برداشت سے ہی بیر ہو. نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی پڑی ہے، پاکیزہ ہے، لوگوں نے معاف نہیں کیا. گستاخوں نے ایک نبی علیہ السلام کی غلطی یا گناہ نعوذ باللہ ثابت کر دو. رسول اللہ نے تو بڑے اجتماع میں اعلان کیا تھا 40 سال کے بعد. لا الہ الا اللہ بعد میں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پہلے ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن لا الہ الا اللہ کا معاملہ جو ہے یہ بعد میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں حق ہے. نماز بھی اچھی ہے، روزہ بھی اچھا ہے، حج زکوٰۃ سب کچھ جیسا صحیح ہے، لیکن سب سے پہلے بنیاد کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. نہیں میرا کلمہ پڑھو، مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، مجھے نبی مانو. نہیں، آپ نے پورے اہل مکہ کو بلا کے، قریش کو بلا کے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
اے مکے والوں 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، کوئی 40 سالوں میں مجھ سے گناہ ہوا ہو تو بیان کرو۔ میری 40 سال زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، کوئی گلہ کیا ہے، چغلی کی ہے، غیبت کیا ہے، کوئی گناہ میں نے کیا ہو، آج تمہیں اجازت ہے بیان کرو۔ سیدہ خدیجہ نے کیوں کلمہ پڑھا تھا سب سے پہلے؟ بندہ کہتا ہے نا، ایک مشہور جملہ ہے، گھر دا پیرا ہولا ہوں، پنجابی گھر دا پیرا ہولا ہوں، یہ جملہ غلط، میں اس کو ٹھیک نہیں کہتا۔ گھر کا پیر تب ہولا ہوتا ہے جب بندے کا کردار درست نہ ہو۔ گھر میں کردار بندے کا صاف ستھرا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے بھارا بندہ ہوتا ہی کوئی۔ ہمیں کردار ہلکا کرتا ہے، کردار ہولا کر دیتا ہے، کردار کی وجہ سے ہم مشکوک ہیں۔ پوچھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ گھر کا پیر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ خدیجہ نے کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ جتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے محمد مصطفیٰ میں کوئی عیب دیکھا ہی نہیں تھا، تب کلمہ پڑھا ہے بیوی نے۔ لیکن بیوی بھی دیکھ، بیوی کم مانتی ہے بھائی، بیوی سے کبھی زیادتی ہو، ظلم ہو، کوئی بات ہو، کوئی خلاف ہے، اس کے ذہن تباہ کے خلاف بات ہو تو وہ کب کلمہ پڑھتی، انکار کرتی۔ خاتون تھی، ملکہ تھی، اور بڑی سردار تھی، مال تھا، دولت تھا، پیسہ تھا۔ رسول اللہ کے پاس تو دنیا کا مال تھا ہی نہیں۔ جب ابو طالب نے نکاح کا وہ ایجاب و قبول کروایا تھا نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا حضور کا، ہم کب انکار کرتے نکاح پڑھایا تھا؟ کہتے ہیں پھر مسلمان نہیں تھا تو پھر نکاح کیوں پڑھایا؟ اللہ کے بندو، جب وہ نکاح پڑھا رہا ہے اس وقت وہ مسلمان کافر اس کو کس نے کہا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ شرک بدعات آ جانا یہ الگ بات ہے۔ وہ کافر کب ہوئے؟ جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، اس نے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ کفر کا معاملہ اس وقت ہے، پہلے نکاح پہلے ہوا ہے۔ ایجاب و قبول ابو طالب نے کروایا اور کہا ہے اے مکے والو سن لو، اس برات میں، اس اجتماع میں، محفل میں جناب چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدیجہ اور محمد کا نبھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے پاس مال نہیں ہے، یتیم بھی ہے، مال بھی نہیں ہے، خدیجہ مالدار خاتون ہے، نبھا نہیں ہو سکے گا۔ فرما سن لو، اگر خدیجہ جیسی مالدار خاتون مکے میں کوئی نہیں تو میرے بھتیجے محمد جیسا خوبصورت جوان رب کی پوری زمین پر نہیں ہے۔ کوئی حسین ہے تو رسول اللہ جیسا لے آؤ، میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی حسین ہے تو لے آؤ، کوئی امین ہے تو لے آؤ، کوئی سچا ہے جیسا تو لے آؤ۔ تبھی خدیجہ نے پیشکش کی تھی نکاح کی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، تجارت کے ضوابط کو دیکھ کے، حیا کو، شرم کو، عصمت کو، پاکیزگی کو، طہارت کو دیکھ کے ہی فرمایا تھا خدیجہ نے کہ میں آپ سے نکاح کا پیغام دینا چاہتی ہوں۔ آپ جیسا انسان امانت دار میں نے نہیں دیکھا۔ جب نکاح ہوا، پھر آخری بات سن لو، جب نکاح ہوا تو پہلے دن سیدہ خدیجہ حضور کے گھر تشریف لائی۔ ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سیرت پڑھو، الرحیق المختوم پڑھ لو، لکھا ہے رسول اللہ فرماتے خدیجہ ہو سکتا تیرا میرا نبھا نہ ہی ہو، تم مالدار خاتون ہے، مالدار خاتون کے اپنے تقاضے معاملات ہوتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آج کے بعد میرا مال میرا نہیں ہے، یہ میرے محمد کا مال ہے۔ فرمایا میں مال ہو نا گھر میں تو کوئی مانگنے آ جائے، کوئی لینے آ جائے، میں واپس نہیں کیا کرتا۔ یہ نہ ہو میں بانٹنے لگوں اور آپ پھر آڑے آ جائیں، آگے کھڑی ہو جائیں کہ نہیں نہیں سارا لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا، آپ کے لیے۔ فرمایا خدیجہ نے آج کے بعد یہ مال میرا ہے ہی نہیں، جس طرح مرضی ہے خرچ کرو۔ تبھی آپ نے امی عائشہ کو کہا تھا، حقائق ہوتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جذبات میں آگے کہنے لگی یا رسول اللہ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہو نا، کیا خوبی تھی خدیجہ میں؟ وہ تو بڑی خاتون تھی، بڑی عمر کی تھی، میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی اور جوانی میں ہوں اور کنواری میں ہوں اور حسین و جمیل ساری خوبیاں موجود ہے۔
آپ اکثر خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ ساری محبتیں تیرے ساتھ ہیں لیکن یاد رکھنا خدیجہ کے بارے میں مجھے کبھی پریشان نہیں کرنی. محبت اپنی جگہ، پیار تیرے ساتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا مجھے. خدیجہ خدیجہ تھی. جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ محمد پر ایمان لا رہی تھی. اس کی ساری خوبیاں ایک طرف لیکن اس کا ایمان لانا ایک طرف ہے. اس نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز تو ہمارے جیسے انسان کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرے گا. تم مہمانوں کی عزت کرتے ہو، لوگوں کے لیے کماتے ہو. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ. دوستو غریبوں کو دینا آسان ہے، کمانا ہی غریبوں کے لیے یہ مشکل ہے. ہم کماتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہیں جو بچے یا غریبوں یتیموں مسکینوں کچھ بانٹ دیتے ہیں. رسول اللہ اور صدیق یہ دو شخصیات ایسی گزری ہے. نبیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ، صحابہ میں صدیق، یہ کماتے ہی دوسروں کے لیے تھے، اپنے لیے کمایا ہی نہیں صدیق نے. یہ بھی بخاری میں ہے اور یہ بھی بخاری میں ہے. اما خدیجہ فرماتی ہیں آپ جیسا انسان کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ. آپ تو کماتے دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے. میں نے تمہارے ساتھ دیکھ کے رہ کے دیکھ لیا ہے. تجھ پر آنے والا فرشتہ ہے، تم نبی ہو. میں یقین سے کہتی ہوں میں تجھ پر ایمان لے آتی ہوں اس لیے کہ میں نے تجھ میں کوئی عیب نہیں دیکھا. یہ مصطفیٰ کا ادب تھا، احترام تھا، اکرام تھا، یہ شان تھی، یہ درجہ تھا. تبھی خدیجہ ایمان لائی تھی. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو غلام سے پوچھو، کسی بندے کے بارے میں پوچھنا ہو نا تو اس کے ڈرائیور سے پوچھ لو. خود تو اندر سے کا ڈرائیور کھول کے میرا مالک کیا کرتا. آخری حدیث سن لیں، حضور کے غلام سے پوچھو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال رہا حضور کی خدمت میں، نبی علیہ السلام نے مجھے اف بھی نہیں کہی. کیا نہیں کہی؟ کیا نہیں کہی؟ اف. اور یہ درجہ کس کا ہے؟ کبھی پڑھا ہے قرآن؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کس کو اف نہیں کہنا؟ ماں باپ کو. حضور کا غلام ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور نے اف نہیں کہی. سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام گھروں میں جو ماں اور باپ کا مقام درجہ ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ نے اپنے گھر میں مجھے غلام کو وہ درجہ دے رکھا تھا جو ہمارے گھروں میں باپ کا درجہ ہوتا ہے. یہ غلام کہہ رہا ہے مجھے اف نہیں کہی محمد مصطفیٰ. اپنے ڈرائیور سے پوچھو، اپنے گھر کی چوکیدار سے پوچھو، وہ تمہاری زبان سے محفوظ ہے؟ تمہاری گالی سے محفوظ ہے؟ تمہارے معاملات سے وہ محفوظ ہے؟ نہیں ہے. کوئی نہیں پیش کر سکتا. کہ میرے غلام سے، ملازم سے، سیل مین سے، ڈاکٹر جناب میرے ڈرائیور سے پوچھ لو میں کیسا ہوں. 100 عیب نکالے گا، 100 نقائص نکالے گا. رسول اللہ کے بعد 10 سال رہنے والی شخصیت کہہ رہی ہے میں نے اف بھی نہیں کی، محمد مصطفیٰ نے کبھی مجھے چھڑکا بھی نہیں. امی عائشہ سے پوچھو اماں جی کیسے ہیں رسول اللہ؟ فرما قرآن پڑھو، جو قرآن ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے. ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ اس حدیث بخاری کانا خلق القرآن کے تحت لکھتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ نے 2 قرآن بھیجے ہیں، ایک 2 گتوں میں 30 پاروں کی صورت میں اور دوسرا قرآن محمد مصطفیٰ کی صورت. قرآن کی عملی تفسیر رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کا ادب احترام، آپ کے بارے میں الفاظ کا چناؤ، آپ کی حدیث آئے جائے اس کو سننے کے بعد خاموشی، ادب احترام ہو تاکہ حضور کی حیثیت، مقام، شان کو آپ سمجھے. جتنی عزت احترام کریں گے اتنی اطاعت میں لذت آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.